ایک یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ گار کو سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، جو بھی حساب ہے، تو پھر قبر میں کس لیے سزا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن مختص کیا ہے وہ محشر ہے جس کے بعد وہ تمام صف لپیٹ دی جائے گی۔ یہ جو برزخ کا معاملہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے۔ تو برزخ کے معاملے کے اندر ابتدائی جسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرانزیشن ہے یا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر آپ رکتے ہیں جس کو برزخ کہتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں سائنٹیفکلی سپیکنگ یا فلاسافیکلی ایون سپیکنگ تو جو ڈائمینشنز ہیں ان میں سے تیسری ڈائمینشن سے بلکہ چوتھی ڈائمینشن سے بھی نکل کر عالم برزخ کے اندر ہم جاتے ہیں، جس میں ٹائم اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا ان کا یہ گلہ کرنا کہ وہاں کیا عذاب ہوگا، وہ چیز عالم برزخ کی ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہاں پر عذاب ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا اس کو ہم جان نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب محشر کے روز جب یہ اپنی اجداث سے یا اپنی قبور سے یا اپنی جہاں جہاں ان کا خاتمہ ہوا ہے وہاں سے اٹھیں گے، تو قبور کا ورڈ نہیں اس لیے اجداث سے استعمال ہوا ہے کہ جہاں کسی کا خاتمہ ہوا ہے، جہاں کو بکھرا ہے، جہاں کو ختم ہوا ہے، جہاں جس کا انت ہوا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی ای اردن تموت کے لفظ استعمال کیا ہیں، جس ٹکڑے کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے بس۔ وہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی کسی کو جلا دیتے ہیں، کوئی بم میں اڑ گیا، کوئی پانی میں گل گیا، کسی کو جانور کھا گئے، تو قبریں تو ہر ایک کی نہیں ہیں، تو کہاں سے اٹھیں گے؟ جہاں جہاں سے وہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انبتناکم من الارض نباتا، جیسے زمین سے اگتے ہیں نا ایسے اگیں گے۔ انبت کہتے ہیں زمین سے کسی چیز کا اگنا، یوں پھوٹیں گے۔ تو اب یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کو ہم سائنٹیفک ڈومین کے اندر نہیں قرار دیتے، لہذا اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلین، البتہ کوئی سائنٹیفکلی اعتراض کرنا چاہے گا تو پھر ہم کئی اور اعتراض اٹھائیں گے۔ اب اس میں یہ ہے برزخ کے اوپر وقت نہیں گزرے گا، جب اپنی اجداث سے اٹھیں گے، جو میں بتانا چاہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت گزرا، تو وہ ان کو نہیں علم ہوگا، عام و خاص کو، پھر کتنا ٹائم گزرا۔ لہذا یہ عذر تب بن سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ، اب یہ اصل میں اعتراض کیا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ اعتراض ہے نا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے تو قبر میں کیوں؟ ایک اعتراض اس پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ 5000 سال پہلے ایک بندہ قبر میں دفنایا گیا، اس کی عذاب 5000 سال تک عذاب مل رہا ہے، اور ایک آدمی قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہوا دفنایا گیا تو وہ تو اگلے دن اٹھ پڑے گا ہماری دنیا کے اعتبار سے، تو یہ زیادتی نہیں ہے جو پیچھے فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے وقت یا جو ٹائم یا زمان ہے اس کو ڈائمینشنز کی دنیا کے اندر چوتھی ڈائمینشن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں 4 ڈائمینشن کی لیئر کے اندر، یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وقت چوتھی ڈائمینشن ہے جو اس پہ اثر کرتا ہے۔ عالم برزخ جو ہے یہ اس چوتھی ڈائمینشن سے نکلنے کا نام ہے، وقت اثر نہیں کرتا، یعنی وجود کے لیے وقت کا تعین عدم میں چلا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اٹھیں گے نا ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ان پر ٹائم گزرا ہے نہیں گزرا۔ ٹائم اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ریئلٹی ریئل ہے، یہ ایلوژن ہے۔ ہم چونکہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے سروائیو کرنے کے لیے، ہمارے فلرش کرنے کے لیے، ہمارے تھرائیو کرنے کے لیے وقت کی یا ٹائم کی لیئر ضروری ہے۔ ویئر ایز جو عالم برزخ ہے اس میں ہم 4تھ ڈائمینشن یعنی ٹائم سے پرے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی حیات کا ہمیں قائل ہونے کو تو کہا، اور ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم شعور نہیں رکھتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کیا ہے۔ تو عالم برزخ کی یہ حقیقت ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ یہ سلسلہ کیوں، اگر تو انکار کر رہے ہیں تو یہ ہے، البتہ اگر اس کی منطقیت کے اوپر یا اس کی معقولیت کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کہا ہوا ہے تو تب کیوں کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں جو قبر کا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں، مگر یہ ہے کہ جیسے فرعون کی قوم کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے موت کے بعد کے کچھ اشارے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تواتر سے حدیث موجود ہیں جو بتاتی ہیں قبر کے عذاب کے حوالے سے، جیسے اللہ کے رسول ایک علاقے سے گزرے اور آپ نے ٹہنیاں رکھیں، گھوڑے بھی دک گئے، تو آپ نے فرمایا چھوٹے کاموں کے لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔
اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب الآخرہ۔ تو اس میں اپنا حافظ صاحب اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ عالم برزخ کی حقیقت ہم پر نہیں کھلی، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، اس کی معقولیت کے اوپر جو اعتراض ہے تو اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، جہاں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہوا ہے وہیں قرآن میں اور احادیث میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ہوگا۔ یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قیامت کا کہا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب مثال کے طور پر اس کو یوں لے لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کیا دنیا کے اندر لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا نہیں ملتی؟ شریعت میں قانون موجود ہے، جو چوری کرے گا ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو مجھے قیامت کے دن سزا ملنی چاہیے تھی، میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کو سزا نہیں دیں گے یہ سوچ کے وہ یہ ادھر پیش کرے کل کو عدالت کے سامنے، میں نے ریپ کیا ہے مگر چونکہ قیامت کا دن ہے مجھے سزا قیامت کے دن ملنی چاہیے؟ ایسا نہیں چلتا، یہ ادھر نہیں پیش ہوتا، کیونکہ نصوص کے جز کو نہیں دیکھا جاتا، کل کو دیکھ کر نظریہ اخذ کیا جاتا ہے۔ آپ صاحب ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ سامر بھائی، یہ کیفیت جو ہے وہ اکثر یہ قادیانی حضرات بھی بات کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے انسان کا مادی، مٹی سے جس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ادھر ہی رہ جائے گا، اسی دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور انسان کو جنت اور جہنم میں ایک نیا جسم ملے گا، ایک لطیف جسم ملے گا۔ تو اس بارے میں علماء دین کا کیا کہنا ہے؟ جنت اور جہنم میں الگ جسم دیا جائے گا یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، ہیئر آفٹر، آخرت میں ایک اور جسم ہوگا، یہ مادی جسم نہیں ہوگا جس کو عذاب دیا جائے گا، وہ کوئی اور جسم ہوگا جو کہ ہر ایک کو، ہر روح کو یا جسم ایسے کر کے کہتے ہیں اس کو کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن کی متعدد آیات کے خلاف ہیں۔ یوم القیامہ سے ہی ذکر ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس جسم کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت جس کے جواب میں دی گئی تھی نا کہ ہم قادر ہیں کہ ایک پور پور کو اکٹھا کریں، جس کو ماڈرن انڈرسٹینڈنگ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایون یور فنگر پرنٹس جو ہیں نا انسان کے، وہاں تک بھی اس کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو نسویہ بنانا، پور پور کو اکٹھا کرنا، ایک ایک ذرے کو اکٹھا کرنا، اللہ اس پر قادر ہے۔ یہ اسی چیز کے جواب میں دیا گیا تھا جب مشرکین مکہ جو کہ حیات بعد الموت کے یا بعث معاد جو ہے اس کے انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ کیونکہ ان کا اعتراض کیا تھا، اعتراض سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے اور اس کا ہی رد کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے۔ اب اس کے رد کے لیے یہ کہا جا سکتا تھا کہ لو اللہ تمہیں نئے جسم دے دے گا، سمپل بات، مگر نہیں، اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متعدد دلائل دے کر کہا بھلا بتاؤ کہ تم زیادہ مشکل ہو یا زمین و آسمان بنانے مشکل ہیں؟ تمہاری تو حیثیت ہی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، چھوٹے سے ذرے ہو۔ پھر اللہ نے دوسری دلیل دی، اللہ نے کہا جو پہلی بار بنا سکتا ہے، اول مرہ، جو بدیع السماوات المبدی ہے، اس کے لیے دوسری بار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ آدمی کے لیے پہلی دفعہ جو کام مشکل ہوتا ہے وہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں بار زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، آبزرویشنل ہے، امپیریکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے وجود کے لیے عقلی دلائل کا ایک انبار اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، مردہ زمین کی طرف سے پیش کیا۔ کیا مردہ زمین بدل جاتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں کیسے زندہ کرے گا، جیسے تم دیکھو بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین اپنا پھل اگاتی ہے اور مردہ زمین کو اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، زمین بدلتی ہے، ٹکڑا بدلتا ہے، وہی زمین جو بنجر ہوتی ہے وہی پھل اگلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن انہی اجسام کے ساتھ زندہ کرے گا، یہ ہیں دلائل۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سزا مجرم کو ملے، ٹھیک ہے، تو جرم میں جو جو شامل ہے اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اس طرح کے الفاظ ہیں، میں غلط نہ پڑھ جاؤں، حافظ نہیں ہوں، بما کانوا یکسبون، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، تھینک یو آپ صاحب، تھینک یو، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آپ صاحب ایسے ہی ہے؟ آپ صاحب جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ہونا یا نیچے چیٹ میں بھی، تو کبھی ہم سے قرآن غلط پڑھا جائے تو اصلاح کرتے ہوئے بالکل بھی ایک لمحے کا انتظار نہیں کرنا،
حدیث ہے، اللہ کے رسول نے نماز کے اندر حکم دیا، قرآن پڑھیں تو اس میں لقمہ دے دینا ہے، نماز سے افضل کوئی چیز نہیں ہے عبادت کے تناظر میں، تو یہ تو پھر گفتگو ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بے شک مائک میوٹ کر کے ٹوک کے قرآن کی درستگی کروانی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تشہد ارجلہم، گواہی دیں گے ان کے پاؤں، وتکلمنا ایدیہم، کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ۔ یہ تبھی ممکن ہوگا، عقل کا تقاضا ہے کہ جو گواہی اس سے لی جاتی ہے جو آئی وٹنس ہو، کامن سینس ہے نا، یا اس جگہ پر موجود ہو۔ کیا کبھی ایسے بندے سے گواہی لی جا سکتی ہے جو کہے میں سویا ہوا تھا، ہاں میں گواہ ہوں، وہ کہیں گے جاؤ کام کرو؟ جو موجود ہوتا ہے اس سے گواہی لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں اور پاؤں سے گواہی تبھی معقول ہوگی اور قابل قبول ہوگی، ورنہ تو ہم خدا نہ خواستہ اللہ کے خلاف حجت استعمال کر لیں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ میرا تو یہ جسم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حجت تمام کرنی ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ وہی چیز گواہی دے گی جو وہاں موجود ہو۔ اب آ جاتے ہیں جنت اور جہنم کے حوالے سے۔ جہنم کے حوالے سے جو ذکر ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جلود ہیں، جلد جسے بولتے ہیں، سکن، یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے تاکہ ان کے عذاب کو بڑھایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم یا اس میٹر کو، یہ جسم کس سے بنا ہے؟ میٹر سے بنا ہے۔ میں بھی میٹر سے بنا ہوا ہوں، ایک پتھر بھی میٹر سے بنا ہوا ہے، مگر مجھے پتھر سے چوٹ لگ سکتی ہے، پتھر کو مجھ سے چوٹ نہیں لگتی۔ وہ سخت ہے، میں کمزور ہوں۔ کیا فرق ہے؟ وہ کمبینیشن ہے میٹر کا، جس وجہ سے میری باڈی جو ہے وہ تھن ہے، اسی طریقے سے سافٹ ہے، اسی طریقے سے بریکیبل ہے۔ پتھر جو ہے وہ بھی میس کا بنا ہوا ہے، میٹر کا بنا ہوا ہے، مگر اس کے جو مالیکیولز ہیں سب اٹامک لیول کے اوپر وہ اتنے سٹک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ مضبوط ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اس کی نیچر میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اس میس کو ایسی شکل دے دے کہ جس کے اندر سے کمزوری، نقائص، عیوب نکل جائیں۔ وہ قادر ہے اس چیز کے اوپر۔ دیکھیں، یہی بچہ، یہی میس ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایک ہاتھ کے اوپر پورا آ جاتا ہے، مگر آج آپ دیکھیں 6-6 7-7 فٹ کے ہو جاتے ہیں۔ نیچرل فنومینا، بایولوجیکل فنومینا ہے، نیچر کا حصہ ہے، پارٹ آف نیچر۔ تو کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کو تخلیق دے اس نیچر و قدرت کے ساتھ بھی کہ وہ اس انسان کی باڈی انہینس ہو جائے، اپ گریڈ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ جہنم کے لوگوں کے اندر، ان کے جسموں میں یہ چیز پیدا کریں گے کہ ان کو عذاب دگنا ملے، ان کی سکن دوبارہ جلے، دوبارہ واپس آئے۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ وہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، بیچ میں لٹک جائیں گے، حلق میں پھنس جائے گی جان۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ کہ ایک آدمی سوچے کہ وہ یار بندے نوں قبض ہو جائے نا تو بندہ چیکا مارن لگ پیندا ہے، تے جان پھسی ہوئے تے کی ہوئے گا؟ یا اللہ یا نان کڈ لے یا جان کڈ لے، یہی رولا پاندے نا بندے۔ تو یہ جہنمیوں کی حالت ہو جانی ہے کہ نہ جان نکل سکے گی نہ جناب جی سکیں گے۔ جنت میں افراد کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جسمانی، مادی تمام نقوص اور عیوب سے پاک کر دے گا۔ بیماری، کمزوری، ایون سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز، فوبیاز ہوتے ہیں، کمپلیکسز ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دے گا۔ لالچ، حسد، بغض، غصہ، کینہ، کدورت، غیبت، نفرت، خوف، ڈر، حزن، غم، یہ سارے کمپلیکسز یا سارے فوبیاز یا سارے جو نیگیٹو آرڈرز ہیں مائنڈ کی طرف سے، جو ایموشنز ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ زائل کر دیں گے اور پازیٹیو چیزوں کو انہینس کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم کھائی اور جو اس کو سیدھا کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو باڈی کے اندر جو آپ کا سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر اگر آپ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا جائے اور اس کو بہترین طریقے سے انہینس کیا جائے، بگز کو کل کرنے کے لیے سیکیورٹی بٹھائی جائے، اس کے ارد گرد لیئرز کریٹ کی جائیں، ویریفیکیشنز کی، انکرپشنز کی، اور بیریئرز کریٹ کیے جائیں، تو آپ کا سافٹ ویئر کرپٹ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انسان کے نفس کے اندر سے وہ تمام چیزیں نکال دی جائیں گی جو چیزیں نیگیٹیوٹی کو لے کے آتی ہیں، غلطیوں کو، نقائص کو، عیوب کو لے کے آتی ہیں، تو بہترین انسان بن جائے گا۔